بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک عقیدت مند کا واقعہ بیان کریں گے کہ وہ تالقان سے سفر شروع کرتا ہے اور خواجہ صاحب کے دیدار کا شوق لے کر بڑا لمبا اور مشکل سفر طے کرتا ہے۔ جب خواجہ صاحب کے گھر پہنچتا ہے اور خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے، وہ خواجہ صاحب کو بہت برا بھلا کہتی ہے اور ساتھ اس آدمی کو بھی۔ پھر کیسے ملاقات ہوتی ہے اور خواجہ صاحب کو شیر پر سواری کرنے کا شرف کیسے ان کی بیوی کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف۔ ایک آدمی جو ایران کے علاقے تالقان کا رہنے والا ہوتا ہے، اس کو خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کا بہت شوق ہوتا ہے۔ راستے کی دوری اور سفر کی مشکلات کا خیال آتا تو اس کی ہمت جواب دے جاتی۔ آخر ایک دن شوق زیارت نے اس کو بے تاب کر دیا۔ وہ اپنے محبوب کی زیارت کے لیے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ راستہ بہت کٹھن اور دشوار گزار تھا، لیکن اس کا ارادہ بہت پختہ تھا۔ کئی دن تک وہ پہاڑی اور جنگلی راستے سے ہوتا ہوا منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ شہر خرقان میں آ کر خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا پتہ معلوم کرتا ہے۔ وہ جا کر نہایت ادب سے دروازے پر دستک دیتا ہے تو تھوڑی دیر بعد ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر پوچھا کون ہے، تو اس نے جواب دیا میں خواجہ صاحب کی قدم بوسی کے لیے تالقان سے آیا ہوں۔ اس عورت نے کہا واہ میاں، یہ بھی کوئی مقصد ہے جس کے لیے تو نے اتنا لمبا سفر کیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ تو نے اپنی داڑھی دھوپ میں سفید کی ہے۔ تمہاری عقل و دانش پر رونے کو جی کرتا ہے۔ تجھے اپنے وطن میں کوئی کام نہیں کہ منہ اٹھا کر یہاں آ گیا۔ عقیدت مند یہ ماجرا دیکھ کر پریشان ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے ہمت کر کے پوچھا حقیقت کچھ بھی ہو، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہے؟ وہ آدمی خواجہ صاحب کا عقیدت مند تھا، اس لیے خاموش رہا۔ عورت نے کہا وہ کہاں کا شیخ اور شاہ بن گیا ہے، وہ تو بہت بڑا دھوکے باز اور فریبی ہے، تو جیسے احمقوں کو اپنی ولایت کے جال میں پھنسا لیتا ہے۔ اب بھی وقت ہے، واپس چلا جا، ورنہ اس دغا باز کے چکر میں پھنس گیا تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا رہے گا۔ وہ بہت فنکار ہے، اس کی زبان اور آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اچھا خاصا عقل مند بھی اس کے فریب میں آ جاتا ہے۔ بلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کا یہی طریق تھا۔ ان جیسے لوگوں نے تو تقوی اور احکام شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ آج تو ایک عمر کی ضرورت ہے جو سختی سے ان لوگوں کا محاسبہ کرے۔ اب تو خواجہ صاحب کی عقیدت مند کا صبر جواب دے گیا اور وہ کہنے لگا چراغ تھلے اندھیرا۔ بی بی خواجہ صاحب کے فیض سے دنیا جگمگا رہی ہے۔ ان کی عظمت نے افلاک کی بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ کتا دریا میں گر جائے تو پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ چمگادڑ رات کے اندھیرے میں اڑنے والی سورج کو نکلنے سے کیسی روک سکتی ہے؟ اس عقیدت مند نے خواجہ صاحب کی اہلیہ کو کھری کھری باتیں سنا دی۔ وہ آدمی وہاں سے نکل کر شہر کے لوگوں سے خواجہ صاحب کا پتہ پوچھنے لگا۔ کسی نے بتایا کہ وہ جنگل کی طرف گئے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی راہ حق کا مسافر خواجہ صاحب کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں شیطان نے اس کے دل میں وسوسے ڈالنے شروع کر دیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ خواجہ صاحب نے ایسی بےہودہ بدتمیز اور زبان دراز عورت کو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے۔ عجیب معاملہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے۔ ایک آگ اور دوسرا پانی، ان میں بھلا محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسے وسوسے آتے تو بیچارہ گھبرا کر لا حول ولا قوت پڑتا اور کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ آخر دل نے کہا اس میں بھی کوئی حکمت کی بات ہے۔ وہ انہی خیالات میں گم تھا۔ اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو شیر کی پیٹھ پر اس شان سے سوار تھا کہ پیچھے لکڑیوں کا گٹھا لدا ہوا ہے اور ہاتھ میں سیاہ سانپ کا کوڑا ہے۔ عقیدت مند سمجھ گیا یہی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ عرض کرتا، خواجہ صاحب نے دور سے ہی مسکراتے ہوئے فرمایا عزیزم، اپنے فریبی نفس کی باتوں میں نہ آ اور ان پر دھیان نہ دے۔ ہمارا اکیلا پن اور جوڑا ہونا نفس کی خواہش کے لیے نہیں ہے، اللہ عز و جل کے حکم کی تعمیل کے لیے ہے۔
ہم اس جیسے سینکڑوں بے وقوفوں کا بوجھ برداشت کرتے ہیں۔ یہ گفتگو میں نے تیری خاطر کی ہے تاکہ تو بھی بدخو ساتھی سے بنائے رکھے۔ تنگی کا بار ہنسی خوشی برداشت کر، کیونکہ صبر کشادگی کی کنجی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بلند مقام اپنی بیوی کی بد زبانی پر صبر کرنے کی وجہ سے عطا فرمایا۔ اگر میں اس کی ہرزہ سرائیاں برداشت نہ کرتا تو یہ شعر میرا مطیع کیسے ہوتا؟ اگر میرا صبر اس عورت کا بوجھ نہ اٹھا سکتا تو یہ شعر میرا بوجھ کیسے اٹھاتا؟